اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ النساء کا 16واں رکوع اور 17واں رکوع تلاوت کیا گیا۔ اللہ پاک نے سعادت دی ہے اس کو سننے کی۔ اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ذرا یاد رکھیں۔ یہ پیچھے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے 2-3 رکوعوں میں منافقین کے متعلق کی ساری باتیں تھیں۔ یہ شروع ہوا تھا پہلے وہ مومن کے قتل کے متعلق کہ مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، وہ پہلے بیان کرنے کے بعد، اور پھر وہ اس سلسلے میں جب ہجرت کا سلسلہ پیش ہوا، ہجرت کے لیے ہجرت فرض کی گئی جب مومنوں پر، تو پھر کچھ لوگوں نے ہجرت جو نہیں کر سکے تھے ان کے متعلق یہ پیچھے جو رکوع شروع ہوا ہے وہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ 12واں رکوع ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں 2 گروہ میں ہو گئے ہو، کچھ کی رائے یہ ہے اور کچھ کی رائے یہ ہے۔ وہاں پہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کیا کیا رائے تھی۔ یہ وہی سلسلہ جاری ہے منافقین کے متعلق۔ پھر ان جو منافقین جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، مسلمان ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی تھی، وہ اتنے بڑے مجرم ثابت ہوئے کہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو مارا۔ اور وہی منافقین کو پھر وہ 3 گروہ تھے، پھر ہم نے کیا۔ ابھی ان منافقین کو ذہن میں رکھ کے جو اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں، اب اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کی، انزلہ اس نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا، الیکا تیری طرف، الا اور کا ہے، الکتاب کتاب، یہ قرآن تمہاری طرف نازل کیا ہے، لتحکم کیسے ہے؟ لتحکم بین الناس، یہ لام تعلیل ہے، علت وجہ بتا رہے ہیں یہ کس لیے نازل کیا ہے؟ لتحکم، تاکہ تو حکم لگائے، فیصلہ کرے، حکم بنے۔ لتحکم، حکم یحکم ہوتا ہے، یہ تحکم ہوتا ہے، تحکم لام تعلیل کی وجہ سے تحکم میم کے اوپر زبر آ گئی ہے۔ لتحکم، تاکہ تو فیصلہ کرے، واحد کا ہے نا اس لیے میں تو کا ترجمہ کروں گا، لتحکم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد، اسی کتاب کی بیس پر کیا جائے گا، اور کوئی طریقہ اور کوئی رشتہ داری اور کوئی دلیل کوئی کام نہیں آئے گی۔ دلیل یہی ہے، یہ جو نازل ہو چکی ہے قرآن، یہ ہر حکم جہاں پہ لگایا جائے گا، بین الناس جب حکم لگانا ہے کہ کوئی کتنا اچھا ہے، یہ کتنا منافق ہے، کتنا مومن ہے، کس حالت، یہ جو حکم لگایا جائے گا یہ اس کتاب کے مطابق لگایا جائے گا، اس سے ہٹ کر نہیں لگایا جائے گا، کسی کی خواہش کے مطابق نہیں لگایا جائے گا۔ اپرنٹ کیا نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں لگایا، جو کتاب سے اس سے پوچھیں گے کیا لگائے گا۔ یہ اس کے نازل ہونے پہ ہمارے مفسرین نے ایک واقعہ اس کے شان نزول میں ذکر کیا ہوا ہے، اکثر مفسرین نے کیا ہوا ہے، لیکن اس واقعے سے ہٹ کے ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ واقعے کو میں آخر میں بات کر دوں گا کہ وہ کیا واقعہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر قرآن تو کسی واقعے کے حساب سے تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کے لیے نا، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ ہم صرف اس واقعے کو چھوڑ کے صرف ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ انا انزلنا الیک الکتاب، نازل کیا ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ، تاکہ لتحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان حکم یہی کتاب ہوگی، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی یہی کتاب ہوگی۔ آگے ایک لفظ ہے بما اراک اللہ، بے ساتھ ما جو کچھ، اراک اللہ جو اللہ نے تجھے دکھا دیا۔ ترجمہ اس کا کیا؟ رآ دیکھنا، ارا دکھانا، ارا کا تجھے دکھایا، اللہ بما اراک اللہ، ہاں کے اوپر زبر ہے، اس کا فاعل جو ہے اللہ ہے، اللہ نے دکھا دیا تجھے۔ اللہ نے کیا دکھا دیا؟ یہ جو ہم نے کتاب نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ساتھ اس کے جو اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے تجھے دکھا دیا ہے، اس کی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔
یہ ارا کا یہ کئی جگہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے نا، اگر اس کو دکھایا جائے، یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، یا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک کا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ نبی کا خواب جو اس کو دکھایا جاتا ہے وہ وہی ہوتی ہے، وہ وہی ہوتی ہے، وہ حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ ابھی ہم نے مینشن نہیں کیا، اللہ نے جو کچھ تجھے دکھا دیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے بما اراک اللہ، یہ جو اللہ نے کتاب یا حکم نازل کیا ہے نبی پر وہی جو آتی ہے اس کو اتنا یقین ہوتا ہے جیسے اس نے یہ دیکھ لیا ہے بات، یہ جو احکامات نازل ہوئے ہیں یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہوا نظر آتا ہے جو احکامات ہیں جو اللہ کے۔ اس لیے یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ اللہ پاک نبیوں کو خواب میں بھی کوئی حکم دے سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کا یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے نبی اس چیز کو ایسے دیکھتا ہے جیسے سامنے کسی آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے، یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ آگے ایک سینٹینس آ رہا ہے، ترجمہ تو ابھی تو واضح ہو گیا نا کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، لوگوں کے درمیان یہ کتاب فیصلہ کرے گی اور آپ کا ویژن فیصلہ کرے گی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا بتایا گیا۔ آگے اللہ پاک ان کو ولا تکن، یہ کیا ہے، نہیں آ رہی ہے، منع کر رہے ہیں، اللہ پاک منع کر رہے ہیں، ولا تکن، مت ہو جاؤ، کانا یکونو، کانا یکونو، تو تکونو، تو ہو جاتا ہے، جیسے اس کو نہیں بنائے جائیں گے تو آخر میں ساکن کریں گے نا تو وہ پھر ساکن کرنے سے واو گر جاتی ہے تو تکن ہو جائے، ولا تکن، مت ہو جاؤ تم، تو مت ہو جا، واحد کے لیے کہ تو مت ہو جا، للخائنین، للخائنین، لام دیر لے کے لیے، یہ تو بات ہے، خائن، خائن کس کو کہتے ہیں؟ خیانت کرنے والا، للخائنین اس کی جمع ہے، للخائنین، خائنین کے لیے، خیانت کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے خصیمہ، خصمہ یقسمو کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، دلائل دینا، خصمہ یقسمو، تم ان خائن لوگوں کے لیے مت جھگڑا کرو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ یہ میں لفظ بولنا ذرا مناسب نہیں ہے، یہ لفظ جو تنبیہ کی جا رہی ہے، یہ کس کو کی؟ لفظ تنبیہ بھی مجھے مناسب نہیں لگ رہا، لیکن ابھی بیان کرتا ہوں اللہ پاک نے یہ لفظ بولا کیوں ہے۔ مت تم خائن کے لیے جھگڑا کرنے والے بنو۔ خائن کون ہے؟ منافق، وہ جو پچھلے میں نے کہا، خائن کون ہے؟ جنہوں نے وعدے وعید تو اللہ کے ساتھ کیے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اللہ کی مانوں گا، رسول کی مانوں گا، آخرت کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، ان کتاب کے متعلق زندگی گزاروں گا، اور کام اپنی مرضی کے کرنے لگوں، کچھ اور کرنے لگوں، تو یہ خیانت ہے نا، یہ بے وفائی ہے نا۔ اس بے وفائی کو، اسی کو تو خیانت کہتے ہیں۔ کسی عورت کو کہتے ہیں یہ خیانت کرتی ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا وعدہ جو اصلی اس کا کام ہے خاوند کے ساتھ ہے، لیکن کہیں اور اگر نظر اٹھاتی ہے تو یہ خیانت کرتی ہے۔ تو منافقین کون ہیں؟ انہوں نے وعدے وعید تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نظریں کہیں اور جا رہی ہیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے، آگے یہ واضح ہو جائے گا۔ تو ان کو، ان منافقین کو اللہ پاک نے یہ خائن کہا ہوا ہے۔ وہ واقعہ بھی بیان کریں گے تو پھر اور واضح ہو جائے گا، ابھی واقعہ میں بیان نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ کے جو شان نزول والا واقعہ۔ تم خائنین کے لیے تم جھگڑا مت کرو، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خائن کے لیے لڑ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ آگے ایک اور آئے گا بڑی خوبصورت آگے بات آ رہی ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ان منافقین کو سنایا جا رہا ہے یا مومنین کو سنایا جا رہا ہے، یہ جن کے کسی حد تک دل مائل ہیں ان منافقین کی طرف۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں نا وہ مالکم فی، کہ تم دو گروہ میں منافقین کے متعلق کیوں تقسیم ہو گئے ہو، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا۔ تو جن مومنین کے دل ذرا سا ان کی کسی وجہ سے ان کے یہ مسلمان ہیں، ان کو ہم تسلی دے رہے ہیں، ٹھیک ہو،
हो जाएंगे। मदीना के मुनाफिकीन, ये आगे अब तो मदीना के मुनाफिकीन के मुतल्लिक है। मदीना के मुनाफिकीन जो मुसलमान थे उनके मुतल्लिक भी दो ग्रोह थे। पहले भी हमने जिक्र किया था कि ये ज़्यादातर पिछले जो रकू में बयान किया था वो तो उन मुनाफिकीन का जिक्र है जिन्होंने हिजरत नहीं की, लेकिन मदीना के मुनाफिकीन में इसमें शामिल हो हैं, उनको भी ये बयान हो सकता है। यहाँ तो मदीना के मुनाफिकीन भी ऐसे हैं, तरह मुख्तलिफ कबाइल के लोग हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ मुनाफिकीन हैं, कुछ काफिर हैं। एक कबीला पड़ा हुआ है, उसी कबीले का एक शान नुज़ूल का वाक़या उसी कबीले का वाक़या हुआ। तो ऐसे होता है कि जो मुनाफिक हैं, एक आदमी मुसलमान हुआ है, उसका दूसरा कज़न मुसलमान हुआ है, इसको तो मुसलमान ही लगता है ना, पता नहीं वो कैसा मुसलमान हुआ है, मुनाफिक है, कोई पता तो नहीं होता ना। तो इसके मुताल्लिक कोई बात आ जाए तो इसका दिल उसके लिए दुखता है, अपना यार ये ठीक हो जाए। अगर कोई गलती उससे हो जाए तो उसमें कहते हैं कि यार ठीक हो जाएगा, इस किस्म की बात होती है, उसकी हमदर्दी उसमें होती है। तो इन खाइनीन के लिए वो लोग झगड़ा तो करते थे, उस वाक़े में झगड़े का जिक्र है, लेकिन उसके अलावा भी हम उसके बगैर बात करते हैं कि किसी भी मुनाफिक की हमायत में किसी किस्म की दलील देना, झगड़ा करना, वला तकुल्लिल खाइनीन खसीमा, कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जा रहा है, लेकिन असल बात इसके मुखातब तो अपरेंटली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ऐसे ही होता है ना, मेरे साथ इन्होंने कुछ किया, मेरा मामला इनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, तो मैं फजील साहब को कहता हूँ डॉक्टर साहब ऐसे है ना कि देखें ना वहाँ जाके आपने ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए ना मेरे लिए, क्या मैं इसको रहा हूँ मुखातिब इधर फजील साहब की तरफ हूँ। ऐसे कुरान पाक में बहुत जगह ऐसी बातें हैं कि बात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है, लेकिन मुखातिब सारी कौम है, या मुनाफिकीन है या काफिरीन है। ऐसे भी होता है, एक बात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही जा रही है, लेकिन वो उसके लिए मुखातिब सारी कौम हो सकती है। तो ये इसी तरह है, वला तकुल्लिल खाइनीन खसीमा, ये तंबीह वाला जो लफ्ज़ है ये असल में उनके लिए है, उनको सुनाया जा रहा है। आगे भी ऐसे ही है, वस्तगफिरिल्लाह, ये किसको कहा जा रहा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि इस बार तुम इस्तिग़फ़ार भी करो। अगर तुम्हारी कोई तवज्जो, तुम्हारी कोई हमदर्दी या कोई तुम्हारा दलील उन खाइनीन के लिए कहीं उठी भी है, वस्तगफिरुल्लाह, इस पर इस्तिग़फ़ार करो। ये सारे उनको कहा जा रहा है। इन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा, अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तवज्जो इस तरह की तुमसे काम हो गया है तो तुम अल्लाह गफूरर रहीम है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है गफूरर रहीमा, बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला। अगला लफ्ज़ भी आ गया फिर अगली आयत में, वला तुजादिल, जादला युजादिलो, झगड़ा करना, ये भी वही बात है। वला तुजादिल अनिल लदीना, अन के मुतल्लिक, अन का से या के मुतल्लिक, यख्तानून अनफुसहुम, ये भी यख्तानूना खियानत करने वाले, इसका भी इख्तियान इसका लफ्ज़ है, ये दूसरे बाब में है, लेकिन यख्तानूना खियानत कर, अनफुसहुम, जिन्होंने अपने ज़मीर से, अपने आप से खियानत की हुई। ये मुनाफिकीन, बहुत से लोग ऐसे हैं, बात उनको समझ तो आती भी थी, कई बात उन्हें समझ आती थी कि यार ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो मुनाफिक ऐसे थे, अपने आप से, अपने ज़मीर को सामने रखकर उसके साथ भी खयानत करते थे। तो उन लोगों जिन्होंने अपने ज़मीर के साथ, अपने आप के साथ खयानत किया है, उनके लिए तुम मत झगड़ो। ये भी उसी तरह है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, लेकिन मुखातब इसके लिए वही लोग हैं जो मोमिनीन में उन मुनाफिकीन के हमदर्दी दिखाने वाले अच्छे ठीक मुसलमान भी, ठीक सहाबा भी उनकी हमदर्दी कर सकते थे, उन्हें तो नहीं पता होता था ये मुनाफिक है। वो अपरेंटली ऐसे मुसलमान थे तो उनको मुसलमान नहीं समझते थे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि जिसमें मुनाफिकत का कोई भी एलिमेंट पाया जाए, सबको कहा जा रहा है सारे, कि उनके लिए तुम मत झगड़ा करो। वला तुजादिल, उनके लिए कोई, अच्छा ये तो जादला युजादिल सिर्फ झगड़ा भी तर्जमा है इसका कुरान पाक में, और जगह भी जिक्र हुआ है, लेकिन इसका अच्छा माना भी है। झगड़ा अच्छे सेंस में भी झगड़ा, दलीलें देना भी अच्छा है ना। जैसे वो सूरह मुजादला में क्या कैसे शुरू होते हैं, कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, अल्लाह ने सुन ली उसकी बात जो तुझसे दलीलें झगड़ा कर रही थी, बयान डिस्कस कर रही थी, है क्या, बहस कर रही थी, बहस करने को भी कहते हैं,
हाँ, उसके लिए वो अपने हक के लिए वो कर रही थी, अपने खामन के मुतालिक उसकी कोई शिकायत थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, वो जब आए थे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उस यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही अल्लाह से डिस्कस कर रहे थे। लूत अलैहिस्सलाम पर जब वो फरिश्ते जा रहे थे तो अल्लाह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बात की, तो ये इस तरह दोनों मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो वला तुजादिलुल्लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम, उन लोगों के मुतालिक मत झगड़ा करो। ये तो हुजूर को कहा जा रहा है, लेकिन मुखातिब बहुत सारे हैं कि जिन्होंने ये खयानत इख्तियार की हुई है, जो ये मुनाफिकत कर रहे हैं। वो वाक़या सुनाऊंगा तो मुनाफिकत वादे हो जाएगी, पहले वाक़या नहीं सुनाते। इन्नल्लाह, ये मैं कहता हूँ आगे आ रहा है, इन्नल्लाह ला युहिब्बु, अल्लाह नहीं पसंद करता। ये तो तर्जमा सबको आता है। मन काना, जो कोई हो, मन काना जो था जो हो, खवानन, ये वही है खयानत शदीद, बहुत ज़्यादा खाइन, बहुत ज़्यादा खाइन को खवान कहते हैं, मुबालगे का सी है। असीमा इसम से है, असीमा गुनागार। ये बहुत ज़्यादा खाइन गुनागार को अल्लाह पसंद नहीं करता। बिल्कुल वादी, तर्जमा तो वादी है। मैं यहाँ रुक के पूछूं, नबी पसंद करते हैं? मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन है कि नबी पसंद करे? मोमिन पसंद करते हैं। तो ये इसका ये साबित हो रहा है ना कि ये खिताब जो है ना, ये उनके लिए है। अल्लाह पसंद नहीं करता, रसूल पसंद नहीं करता, सारे मोमिनीन पसंद नहीं करते। जब जो खाइन होगा, जो गुनाहगार होगा, उसको पसंद नहीं कर सकते मोमिन, जो सही मोमिन है। जो बात चल रही है उनमें ज़रा सा उन्हें समझ नहीं आई हुई, अल्लाह पाक इसलिए तंबीह कर रहे हैं। अब ये देखें, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके ये दो आयतें हैं, तीनों आयतें हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके है। लेकिन ये जो लफ्ज़ हैं वला तकुन वस्तगफिरिल्लाह और वला तुजादिल, ये तीनों बातें होगी ना, ये वाली सेंटेंस साबित करता है कि ये हुजूर को सामने रख के मुखातिब वो सारे वही लोग हैं। क्योंकि आगे शिफ्ट हो रहा है, आगे अल्लाह पाक जनरली बयान कर रहे हैं, अगली आयत में बिल्कुल उनको डायरेक्ट मुखातब कर दिया जाएगा। ये जब कुरान पाक ऐसे बयान करता है तो फिर उसको वाज़े हो जाता है कि ये मुखातब तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असली मुखातब जो हैं वो फिर आगे जब मुसलसल आदमी पढ़ता है तो वाज़े हो जाता है, यहाँ भी वाज़े हो जाएगा। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं यस्तखफून मिनन नास, ये जो मुनाफिकीन है, ये जो अमाल कर रहे हैं, ये जो कुछ करते हैं लोगों से तो छुपाते हैं ना, जो कुछ करतूत करते हैं अपने अलग से होकर, जो करतूत करते हैं लोगों से। यस्तखफूना, खफा यखफी छुपाने को कहते हैं, इस्तिखफा छुपाने को कहते हैं। यस्तखफूना वो बात छुपाना चाहते हैं, अलग सीन तेज जब लगे तो छुपाना चाहना, लेकिन छुपाते हैं या छुपाना चाहते हैं मिनन नास, लोगों से तो बात छुपाना चाहते हैं। वला यस्तखफून मिनल्लाह, नहीं छुपा, दो तर्जमा ये करें, नहीं छुपाते वो अल्लाह से नहीं छुपाते। ज़ाहिर है उन्हें भी पता है कि अल्लाह मौजूद है, ये बात तो है कि किसी हद तक मोमिन तो है, माने हुए तो हैं, अल्लाह का कॉन्सेप्ट तो उनको मौजूद है ना। या ये है कि वो अल्लाह से छुपा ही नहीं सकते, वो लोगों से छुपा लेंगे, अल्लाह से कहाँ छुपाएंगे। वला यस्तखफून मिनल्लाह, वो नहीं छुपा सकते या नहीं छुपाते अल्लाह से। वहुवा मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल कौल, वहुवा मअहुम, वहुवा और वो अल्लाह, मअहुम उनके साथ, तर्जुमा वाज़ेह है ना, मीम ऐन मअहुम उनके साथ, इज़ युबय्यितून जब वो मशवरे करते हैं, ये लफ्ज़ हमने पहले पढ़ा हुआ, मैं खोलता हूँ, इज़ युबय्यितून जो सरगोशियाँ करते हैं, मशवरे करते हैं, मा ला यर्दा मिनल कौल, जो नहीं पसंद, जो बात नहीं पसंद अल्लाह को, जो अल्लाह को नहीं पसंद, उस बातों के मुताल्लिक वो मशवरे करते हैं, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ वो मशवरे करते हैं। ये मशवरे का तर्जमा का ये हमने लफ्ज़ पहले पढ़ा हुआ है, बाता, इसका बा वाओ ता इसका रूट लेटर है, उसका जब माजी बनता है तो काफ वाओ लाम की तरह वो काला बनता है ना, वो भी बाता बनता है। बाता यबीतो, इसका माना होता है रात गुजारना। इसकी वहाँ पीछे भी ये आया था, इसी 2-3 रकू पहले आया था, यबीतूना ये लफ्ज़ आया था, नहीं यबीतूना बय्यतूना आया था। यबीतूना का लफ्ज़ है मोमिनों को खिताब करते हुए कि मोमिन कहने वल्लदीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, ऐसे है ना, वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। मोमिनों को आगे किसी मोमिनों का है कि मोमिन वो है वल्लदीना यबीतूना, रातें गुजारते हैं, सुज्जदम व क़ियामा, खड़े हुए और सजदा करते हुए क़याम है। मसदर क्या है इसका?
यबीतूना रात गुजारते हैं, नहीं, इसका मस्दर 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 बाता बाता यबीतो बैता, बैता मस्दर इसका ये होगा, बाता यबीतो बैता। तो बैत को शायद कहते भी इसलिए घर है कि वहाँ रात गुजारता है आदमी, है वहाँ रात गुजारता है ना, इसलिए घर बैत भी शायद इसी से निकला हुआ है ना, बैत इसी निकला हुआ है। तो ये जब उसमें है कि रात गुजारना, लेकिन उसको बाप तफहील में जब लेके जाते हैं बाता को बैयता जब करते हैं ना, बैयता यू बैयतो जब करते हैं ना, पहले भी हमने कहा था इसका मतलब होता है रातों को छुप के मशवरे करना है, वही है रात वाला काम है। लेकिन रात को अलग हो के जो छुप के मशवरे करते हैं उसको बैयता, ये लफ्ज़ पीछे भी हमने पढ़ा, 2-3 रकू पहले पढ़ा है कि वो रातों को मशवरे करते हैं। तो इज़ युबय्यितूना मा ला यर्दा मिनल कौल, कि वो लोगों से तो छुपाते हैं, अल्लाह से क्या छुपाएंगे, वो तो उनके साथ होता है जब वो रातों को उसकी मर्जी के खिलाफ मशवरे कर रहे होते हैं, सरगोशियां कर रहे होते हैं। अल्लाह तो उनको खूब जानता है। वकान अल्लाह हो, और बेशक है अल्लाह, काना था होता है लेकिन ऐसे मौके पर हम है तर्जमा करते हैं, वकान अल्लाह बेशक अल्लाह है, बिमा यामलूना जो कुछ वो करते हैं, मुहीता उसको इहाता किए हुए। अल्लाह तो हर चीज़ को इहाता किए हुए, वो जा कहाँ सकते हैं, वो अल्लाह ने उनको मुहाता किया हुआ। ये वाज़ेह हो गया। अब देखें खिताब अल्लाह का फौरन शिफ्ट होता है, हान तुम हाउलाए जादल तुम अनहुम फिल हयात दुनिया, ये बिल्कुल अंतुम आ गया। अब डायरेक्ट खिताब उनसे है, मोमनों से है या मोमनों में छुपे हुए उन लोगों से है जो किसी न किसी दर्जे में उनकी हमायत कर रहे हैं या उनका साथ दे रहे हैं। हान तुम, ये हा ये वाला अंतुम तो समझते हैं ना तुम लोग, हाउलाए जमा है तुम, ये सारे हाउलाए ये सारे इसमें इशारा है, ये वाले लोग। हा अंतुम, ये पहला वाला हा जो है ये भी अला का माना है कि इंतबा के लिए, खबरदार हो जाओ, गौर से सुनो, इसका मतलब ये अला का जैसे हम तर्जमा करते हैं, अला जब कहते हैं, ये भी हा अंतुम खबरदार हो जाओ सारे, गौर से सुनो, हाउलाए तुम ये लोग, तुम वो लोग हो, गौर से सुनो तुम वो लोग हो, जादल तुम अनहुम उनके लिए, तुम उनके मुतल्लिक तुम झगड़ा करते हो। जादल तुम हमने पढ़ लिया, जादल है यू जादलो फिल हयात दुनिया, यहाँ तो उनके लिए झगड़ा कर रहे हो, अगला सेंटेंस है, यहाँ तो उनके लिए झगड़ा कर रहे हो, तुम्हारे लिए तुम उनका साथ दे रहे हो, दलीलें दे रहे हो उनके लिए कि ये ठीक है। फमन युजादिलुल्लाहु अनहुम यौमल क़ियामा, कौन झगड़ेगा फिर, फमन युजादिलुल्लाहु अनहुम यौमल क़ियामा, कौन झगड़ेगा अल्लाह से, युजादिलुल्लाह हा के ऊपर जबर है, युजादिलो वो झगड़ा करता है, हा किससे, अल्लाह से, हा के ऊपर जबर है ना, अल्लाह के ऊपर जबर बता रही है कि जिससे झगड़ा किया जा रहा है वो अल्लाह है, फाइल अल्लाह नहीं है। फमाई कौन झगड़ा करेगा अल्लाह से, अनहुम उनके मुतल्लिक, यौमल क़ियामा क़यामत के दिन कौन झगड़ा करेगा। अभी तो तुम उनका साथ दे रहे हो कि अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं वहां पे भी ये सब कुछ जाहिर हो जाएगा, जो ये खुफिया कर रहे हैं या जो मुनाफकत ये कर रहे हैं या जो खयानत कर रहे हैं उनको जाहिर हो जाएगा। या अगला सेंटेंस है फमन युजादिलुल्लाहु अनहुम यौमल क़ियामा, वादे हो गया तर्जमा, अम या मन यकूनु अलैहिम वकीला, मन यकूनु कौन होगा, कौन होगा अलैहिम उन पर, वकीला वकील जिसका जो कारसाज हो, जो आपका काम करने वाला हो, जिस पे आप तवक्कुल कर सके, जिस पे आप भरोसा कर सकेंगे। वक्कला युवक्किल, वकील वहां से है ना, तवक्कुल भी यहाँ से, कि वहां तुम्हारा कौन कारसाज होगा, इनका कौन वकील होगा। यहाँ तो तुम उनकी हमायत कर रहे हो या किसी तरह उनके लिए झगड़ रहे हो, उनको बचाना चाहते हो या उनको जो वाकई बचाना है, तो वहां पे उनका कौन वकील होगा, कौन उनका साथ देगा, कौन झगड़ेगा। फिर अल्लाह पाक इसको एंड कर रहे हैं इस पे, वमन यामल सूअन, जिसने ये बुराई की है ना, कोई भी किसी किस्म की बुराई की है। देखें ना, हमने उसके शान नुज़ूल वाले वाक़े के बगैर हमें वाज़ेह हो रही है बात ना, शान नुज़ूल वाला वाक़या भी बयान करेंगे अभी। वमन यामल सूअन, जिसने बुराई की, वमन यामल ये वाज़ेह है ना, यामलो होता है मन लगने की वजह से आखिर में साकन हुआ है। वमन यामल, जो कोई अमल करता है, सूअन गुनाह का, औ यज़लिम नफ्सहू
یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. یہ دونوں جگہ من یعمل پر بھی لام آیا, من کی وجہ سے لام پر سکون آیا, اور یظلم بھی یظلمو ہے, یہ من کی وجہ سے وہ ساکن ہوا ہے. ومن یعمل سوءا, جو برائی کرے گا, او یظلم نفسہ, یا ظلم کرتا ہے یا کرے گا اپنی جان پر. یہ کیا مطلب ہے؟ دونوں ظلم اپنی جان پر ہیں اصل میں تو, لیکن فرق یہ ہے کہ ومن یعمل سوءا یہ وہ گناہ ہے جو متعدی ہے, یعنی کوئی آدمی ایسا گناہ کرے جو دوسروں کو بھی افیکٹ کرے, ایسا ہے نا, متعدی ہے. اور کوئی ایسا گناہ کرے جس کا اثر صرف مجھے پر ہو, تو پھر وہ میں صرف اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں. کوئی گناہ ایسا ہے کہ جو باقیوں کو بھی انوالو کر رہا ہے, وہ سوء استعمال ہوا ہے. اور کوئی ایسا گناہ ہے جو صرف مجھ پر افیکٹ ہو رہا ہے, میں اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوں. یہ کام اگر کوئی کر بیٹھے, ثم یستغفر اللہ, ثم پھر یستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت مانگے. استغفر یستغفر ہم نے پڑھا ہوا ہے, وہ اللہ سے مغفرت مانگے. یجد اللہ غفور الرحیم, یہ بھی یجد ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے. اس من کا عمل یعمل پر بھی ہے, یظلم پر بھی ہے, یستغفر پر بھی ہے, یہ سارے ساکن ہو گئے ہیں. یستغفر کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ آگے ملانے کے لیے زیر لگانی پڑتا ہے. یجد اللہ, یجد یہ بھی یجد ہو گیا, وجدہ یجدو ہوتا ہے, دال کے اوپر پیش ہوتی ہے, یہ یجد ہو گیا, لیکن اس ساکن دال کو آگے ملانے کے لیے یجد اللہ دیر لگانی. تو ثم یستغفر اللہ, استغفار کرے, یجد اللہ غفور الرحیم, اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا. یجد اللہ وہ غفور الرحیم پائے گا. آگے پھر وَمَن یکسب اسمن, جس نے گناہ کما لیا, یہ ایسا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. یکسب کسب یکسب وہ کما لینا, اسمن گناہ کما لیا, اسمن فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, فَإِنَّمَا پس انما کا ترجمہ ہم کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, بس بات اتنی سی ہے کہ فَإِنَّمَا, تو بات یہی ہے کہ یکسبہ, اس نے اس کو کمایا ہے, علی نفسہ, اپنی جان پر ہی کمایا ہے. جس نے کوئی برائی گناہ کما لیا ہے, اس نے اپنی جان پر ہی کمایا. وکان اللہ علیما حکیمہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ کس نے کیا کچھ کیا ہے, اور حکمت والا ہے. حکیمہ حکمت والا ہے, اس کی سزا بھی اپنی حکمت کے مطابق وہ دے گا. اللہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اور یہ آخری جو آیت ہے, یہ اس واقعے کو بیان کروں گا تو پھر شاید واضح ہوگی آخری آیت کو. اس کے بغیر بھی ترجمہ ہمیں قرآن کی فہم آ جائے گا انشاءاللہ. وَمَن یکسب, جس نے کمایا, خطیئتن, کوئی خطا, کوئی گناہ, کوئی برائی, او اسمن, کوئی چھوٹا گناہ, خطیئتن خطا سے کوئی گناہ ہو جائے, او اسمن یا بڑا گناہ ہو, جان بوجھ کے کچھ کیا ہو, دو الگ الگ اس لیے ہیں دونوں گناہ. خطیئتن ذرا چھوٹا گناہ خطا سے ہو گیا. قتل خطا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا, قتل خطا وہ بھی قتل ہے اور قتل عمد بھی قتل ہے, لیکن خطا والا قتل تو ہلکا ہے نا. تو وَمَن یکسب خطیئتن, جس نے کوئی خطا کما لی, او اسمن یا کوئی گناہ کما لیا, ثم پھر یرم بہی بریئن, یرم رما, یرمی رما, رمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شیطان کو جو پتھر مارتے ہیں اس کو رمی کہتے ہیں. رما یرمی, رما یرمی, تو رما وہ مارتا ہے, یرمی وہ مارتا ہے, بہی اس کے ساتھ, بریئن, بریئن کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو والا بری ہے, جو بری ہو گیا, جس کو برات مل گئی, جو کسی گناہ سے فارغ ہو گیا, جو معصوم, جس کو معصوم کہتے ہیں, اس سے بری ہو گیا. ثم یرم بہی بریئن, یہ جو گناہ کمایا ہے, اس نے خطیہ کمایا ہے, ثم یرم بہی بریئن, اس کو دوسرے کے اوپر, اس بری معصوم بندے پر تھوپ دیتا ہے, اس پر بہتان لگا دیتا ہے. ہوا یہی تھا اس واقعے میں. لیکن اس واقعے یہ منافقین نے یہی کیا تھا کہ ایسے ہوتا تھا کہ منافقین کوئی کام کرتے تھے, جنرلی بھی ایسے منافقین کوئی کام کرتے تھے, تو جب کسی جگہ پھنس جاتے تھے نا, تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی اور کے اوپر تھوپ دیتے تھے. اور اس واقعے میں وہ چوری کا ایک الزام تھا جو ایک یہودی کے اوپر تھوپ دیا گیا تھا. منافق نے کیا تھا, اپرنٹ مسلمان نے کیا تھا. اس مسلمان کو واقعہ اتنا ہی ہے, ایک مسلمان نے, ایک منافق نے چوری کی. اب وہ جب پکڑنے کا خوف ہوا تو اس نے وہ چوری کا مال ایک یہودی کے پاس رکھ دیا. اس میں کوئی تلواریں بھی تھیں اور کوئی غلہ بھی تھا اور کچھ اس قسم کی بات تھی, اس کے پاس رکھ دی. اور پھر اس کو پاس ڈر تھا, انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کیا. جس بندے کے چور نے, جس بندے کا مال تھا, شاید یہ پکڑا جا رہا تھا, تو اس کے اوپر الزام لگا دیا. یہ اس طرح.
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقدمہ پیش ہوا، اور اس میں بھی یہ تھا کہ اس کے جو اپرنٹ مسلمان منافق جو تھا، اپرنٹ مسلمان جو تھا، اس کے ساتھی مسلمان جو تھے، ظاہر ہے وہ ادھر یہودی ہے، ادھر یہ مسلمان ہے، اپرنٹ مسلمان ہے، تو وہ اپنے مسلمان ساتھی کی حمایت کر رہے تھے نا. یہ سارے پچھلا آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں، حمایت کر رہے تھے نا، تو یہ ساری بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے، لیکن ہے تو یہ جنرل بات نا، منافقین کی جنرل بات ہے. ثم یرمی بہ بریئا، پھر کسی معصوم بندے پر وہ اس کے الزام رکھ، فقد احتمل بہتانا، فقد پس تحقیق، احتمل حمل یحمل احتمل اس نے اٹھا لیا، اس نے احتمل بہتانا بہتان اٹھا لیا، و اسمن اور بہت مبینہ بہت واضح گناہ سنا لیا. رکوع تو یہاں پورا ہو رہا تھا، لیکن اگلی آیتیں جب میں نے دیکھی تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ تھیں، اس لیے میں نے کہا تو اگلی 3 آیتیں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ ہم کر لیں گے، اس لیے میں نے کہا کہ اگلا رکوع بھی اس میں شامل کر لیں گے. فقد احتمل و احتان مسلم. تو یہی ہوا تھا کہ منافقین ایسے کرتے تھے کہ جب وہ غلط کام پکڑا جائے تو پھر بانے ڈھونڈتے تھے، اور پھر ایک بانا یہ بھی کرتے تھے کہ کسی آپ دیکھیں نا اس قسم کی بات جب منافق کریں گے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے مقدمے جائیں گے. ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ میثاق مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے. تو اب جب ایسا معاملہ پیش ہو تو وہ پیش تھے اپنے اپرنٹ مسلمان ساتھی کی مدد کرنے کے لیے، اور ادھر وہ یہودی تھا، وہ تو بے گناہ تھا. تو اگر اس کے متعلق فیصلہ کرتے، یہ پیچھے اللہ پاک نے کہا ہے فیصلہ ہوگا تو اس قرآن کے مطابق ہوگا، جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دیا یا خواب میں بھی دکھا دیا یا ان کو بتا دیا، اس کے مطابق فیصلہ ہو گیا. یہ اللہ پاک اسی کو اس منظر کے مطابق اللہ پاک اگلی آیت بتا، ولولا فضل اللہ علیکا، ولولا یہ اور اگر نہ ولولا اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ کا فضل علیکا تجھ پر، ورحمتہ اس کی رحمت، کہ اس گندگی میں ان منافقین کے لوگوں میں اللہ یہ ان کا کام ایسا تھا. آگے اللہ پاک ان کو بیان کر رہا ہے، اکٹھا بھی بیان کر رہا ہے. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، ان میں سے ایک گروہ نے ہمہ اس نے قصد کیا ہوا تھا، پکا ارادہ کیا ہوا تھا. ہمہ پہلے ہم نے پڑھا شاید، ہمہ وہ یوسف علیہ السلام کا واقعے میں مشہور، وہ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس نے قصد کر لیا تھا، اس کا قصد کر لینا، ارادہ کر لینا. تو لہمت طائفۃ، ان میں سے ایک طائفہ نے، ایک گروہ نے، لہمت ہمت مؤنث کا صیغہ ہے طائفہ کے لیے، لہمت طائفۃ ان میں سے ایک گروہ نے قصد کر لیا تھا ان میں سے، ان یضلوک آپ کو ہٹا دیں گے رستے سے. ذل یذلو گمراہ ہو جانا، رستے سے ہٹ جانا، ان کا بالکل پکا ارادہ. ان میں گروہ ہے منافقین ہے، ان کا تو ہر وقت کوشش ہوتی ہے، آگے آ رہا ہے، ان وقت تو ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ادھر سے ادھر لگا دیں. لیکن اللہ کی رحمت ہوتی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ حفاظت کرتا ہے اپنے نبی کی اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہوتا ہے. وہ میں نے بہت پہلے شاید آپ میں سے بھی کسی نے بھی پڑھا ہوگا کہ وہ ننھے حضور ایک ناول تھا، کون سا، احسان الحق BA، اس وقت BA بھی ساتھ لکھتے تھے، پرانا ناول تھا، پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے پڑھا تھا، ننھے حضور کے نام سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس نے ناول کی سینس میں لکھا ہے. تو اس میں وہ مدینہ بچپن میں مدینہ کہیں آتے ہیں نا، وہ آئے تھے نا اپنی ماں کے ساتھ مدینہ آئے تھے نا، تو وہ کوئی ایک یہ بناتے تھے اللہ کے ساتھ، وہ بتوں کے پاس لے جانے کی بات تھی. تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کوئی خواب طاری کر دی، تو یہ کہیں ادھر سو گئے ان جہاں پہ وہ بتوں کے پاس جا رہے تھے. بچپن میں بھی اس کی طرف جانا نصیب ہی نہیں ہوا، مطلب اللہ پاک نے ان کو بچا لیا. آگے بھی کئی واقعات ہیں. تو اللہ نبی کی خصوصی حفاظت کرتا ہے، یہ تو واضح بات. واللہ یعصمک من الناس، اللہ بچائے گا تمہیں ان لوگوں کے سارے کرتوتوں سے، بتائے گا. ان یضلوک، آگے اللہ پاک فرما وما یضلون، وہ نہیں گمراہ کر سکتے، نہیں کرتے، الا انفسہم، یہ گمراہی ان کے اپنے اوپر ہی ہے، الا انفسہم، وہ اپنے اوپر. وما یضرونک من شیء، وما ذرہ یضر، ضرر پہنچانا، تکلیف دینا. وما یضرون کا تجھے نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے، من شیء، ذرا بھی، وہ ذرا بھی تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، یہ اپنے آپ کو گمراہ. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، وانزل اللہ، اور اللہ نے نازل کیا، علیک الکتاب، تجھ پر کتاب، والحکمہ، کتاب الگ ہے اور حکمت الگ ہے. یہاں تو ایسے ہے نا کتاب
اور حکمت اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھ، جو ویژن، جو حکمت، جو سمجھ قرآن پاک کے متعلق دی تھی اس کو حکمہ کہتے ہیں، اور اس کو ہم حدیث بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم حکمہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح کی ہوئی ہے۔ تو انزل اللہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر بالحکمہ، حکمہ بھی نازل ہوئی ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، حکمہ نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کی ہوئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کے غیر مطلوع جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ ہے۔ ایک تو یہ وہی ہے نا جو اس میں ریٹن تلاوت کی جانے والی، مطلوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کی جانے والی وہی، یہ تو موجود ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بھی اللہ پاک نازل کی ہوئی ہے، یہ حکمت بھی ہے جو بھی بات، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خواب ہیں وہ بھی اسی طرح وہی ہے۔ تو نازل کیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ، علمہ سکھانا، علم دینا، وعلمک اور تجھے سکھایا، تجھے علم دیا، ما لم تکن تعلم جو تو ہرگز نہیں جانتا تھا، نہیں جان سکتا تھا یا نہیں جانتا تھا، تم جان ہی نہیں سکتے تھے، اللہ پاک نے وہ والا بھی علم ان کو دیا ہے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور اللہ کا بہت ہی بڑا فضل ہے تجھ پر، یہ واضح ترجمہ۔ یہ آخری آیت اس کے ساتھ آخری دو آیتیں ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ سارے مومنین کو شامل کر لیں، منافقین بھی اس میں شامل ہیں، منافقین پہلے فی الحال منافقین کو ہی شامل کریں انہیں کی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی خیر اچھائی نہیں ہے، فی کثیر من نجواہم ان کے نجوا مشورہ کرنا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوی، مشورہ کرنا، مشورہ یہ جو سرگوشی کرنا بھی اس کو کہتے ہیں، سرگوشی کرنا، ان کی آپس میں جو سرگوشیاں ہیں، کثیر من نجواہم اکثر وہ سرگوشیاں، اکثر مشورے جو ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، یہ جو سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہیں نا اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، اکثر میں، کثیر اکثر میں نہیں ہوتی، الا سوائے اس کے۔ منافقین کی تو باتیں شاید آپس میں تو الگ ہی، صاحب جو منافق، طے شدہ منافق، ان کو پتہ ہوگا ہم منافق ہیں، وہ تو غلط بات کریں گے، لیکن منافق مسلمانوں میں بیٹھے وہ ہوتے تھے ہوں گے، ایسی بات نہ کر دیں کہ یہ ساتھ والا مسلمان مجھے سمجھ جائے کہ یہ منافق ہے، تو اس لیے کبھی ان کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن کثیر ان کا لفظ اس لیے استعمال کیا منافقین کے لیے، ان کے اکثر سرگوشیاں، مشورے جو ہوتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ خیر کہاں پہ ہوتی ہے؟ اللہ سوائے اس کے من امر بصدقۃ، خیر تو اس میں ہوتی ہے، وہ مسلمان ہے، پھر خیر تو من امر بصدقۃ، جو امر حکم کرنا، بصدقۃ صدقہ کا حکم کرتا ہے، او معروف یا امر بالمعروف جس کو ہم کہتے ہیں، یا نیکی کا حکم کرتا ہے، او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا کیا حکم کرتا ہے، یہ تین باتیں کون سی؟ صدقہ کی، نیکی کا حکم اور اصلاح بین الناس، یہ اللہ پاک ان کے ساتھ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یہ جو آپس میں کام کر رہے ہیں وہ یہ تو نہیں کر رہے، یہ جو والا کام ہے وہ یہ نہیں کر رہے، یہ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں، یہ مومنوں کا کام ہے، یہ مومنوں کا کام ہے یہ کرنا، امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، یہ مومن یہ کام کرتے ہیں، اس میں یہ جو کر رہے ہیں ان میں اکثر مشورے ان کے اس میں خیر نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ جو کام ہوا ہے کہ جو امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو آگے اللہ پاک نے کنڈیشن بھی لگا دی ہے، ومن یفعل ذالک، جو یہ کرتا ہے، ذالک ومن، من کی وجہ سے یفعل بن گیا، یفعلو، ومن یفعل ذالک، جو یہ کرتا ہے یا کرے گا، ذالک ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کی کس لیے چاہتا ہے کہ یہ کام کس لیے کا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، یہ صدقہ کرنا، کسی کو نیکی کا حکم کرنا، لوگوں کے اصلاح بین الناس کا کام کرنا، اس میں اگر نیت کچھ بھی ہو اللہ کی رضا کے علاوہ وہ مردود ہے، رد ہے، یہ تو واضح بات ہے نا، یہ جس کو ہم وہ تبلیغی والے جیسے کہتے ہیں، جس کو انہوں نے کون سا نمبر ان کا بتایا کہ اخلاص نیت، ہر کام اللہ کے لیے کیا جائے گا، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں، اللہ کی رضا کے علاوہ ہر کام مردود ہے، جو بھی کام کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ سارے کام کرنے والے کہ اس ومن یفعل ذلک کام مرضات اللہ، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، فسوفا، پس ان قریب، فسوفا جلد ہی، فسوفا نوتی ہے،
ہم دیں گے، عطا کریں گے اس کو، یہ نوتیے ہم عطا کریں گے، نوتیے عطایاتی نوتیے ہم اس کو دیں گے، اجرن عظیمہ، بڑا اجر دیں گے۔ تو یہ منافقین میں آپس میں جو مشورے ویسے ہیں، ان میں اکثر خیر نہیں ہوتی۔ ہاں، جو مشورہ ایسا ہو جس میں امر بالمعروف ہو اور یہ کیا اصلاح بین الناس، اچھا یہ دو باتیں اللہ پاک نے یہ کی ہوئی ہیں، بصدقۃ، صدقہ والی بات کی ہوئی ہے۔ یہ صدقہ تو یہ ہے مالی طور پر کسی کو اٹھانے کی بات ہوئی نا، غریب لوگوں کو دینا کا صدقہ ہے، اور اصلاح بین الناس نقصان سے بچانے کی والے، صدقہ فائدہ پہنچانے والی بات ہے، اصلاح بین الناس نقصان سے بچنے کا ایک طریقہ ہوگا نا، لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہے تو اس کو جب اصلاح کی جائے گی تو نقصان سے بچیں گے نا، تو دونوں باتیں ہوں گی، دنیاوی فائدہ، کوئی کسی فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے جو یہ اگر مشورہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، رضا کے لیے ہوتا ہے تو وہ پھر کامیاب ہے، اللہ پاک اس کو اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ آخری آیت بہت اہم آیت ہے ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ جنرل رول اللہ پاک پورے عالم اسلام کے لیے ابھی تک، ہاں قرآن تو ہمیشہ کے لیے نا، قیامت تک ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ومن اور جو کوئی، شاق یشاق کیسے ہوتا ہے، شاق یشاق ایسے ہوتا ہے، یشاق ہے نا، شاق یشاق ایسے ہے، یہ دو قاف یہ اس میں آگے ملانے اس وجہ سے بنا ہے، ومن کی وجہ سے دو قاف بنے ہیں۔ شاق یشاق، مخالفت کرنا، بلکہ مخالفت ایسی کرنا، مخالفت میں پورا ایک جماعت بنا لینا، ایسی مخالفت پر مخالفت کرنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، شاق مخالفت کرنا، یشاق جب شاق یشاق ہوگا، شاق ہے جلے، شاق یشاق ہوگا، لیکن منگ لگنے سے وہ پیش بھی جو ہے نا وہ جزم میں کنورٹ ہوگی، تو یہ کیا بن جائے گا، یشاقق، یہ بن جائے گا یشاقق، آخر میں جزم بنے گی، آگے ملانے کے لیے پھر زیر دے دیا نا، یہ دو کاف کو اس لیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ترجمہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو کرتا ہے یا کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ، تبینہ واضح ہو جانا، تبینہ یتبین، اس کا یہ یتبین بنے گا، جب اس کے پاس واضح ہو گئی، لہو اس کے لیے، الہدا، جب ہدایت کسی پر واضح ہو گئی اور اس کے بعد بھی وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور وَيَتَّبِعْ، اتباع یتبع باب افتعال ہے، یہ بھی اتباع یتبع، تبع بھی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اتباع جب ہوگا باب افتعال میں ڈالیں گے، اس کا مطلب ہے بڑے اہتمام سے، زور شور سے پیروی کرنا، مطلب یہی ہوگا، ہے مطلب دونوں کا پیروی کرنا، تبع اس نے پیروی کی، اتباع اس نے پیروی کی، فرق کیا ہے، ایک تو جنرل پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چل پڑا، ٹھیک ہے، لیکن اتباع اس نے طے کر کے ایک کام کیا ہے، جو اتباع، یہ اتباع ہے۔ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، جب ہدایت کا نظام واضح ہو گیا اس پر، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے اتباع کیا، پیروی کی، غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین، مومنین کا رستہ، سارے مومنین کا رستہ، صحابہ کا رستہ، اجماع امت جس کو ہم کہتے ہیں، اجماع صحابہ جس کو ہم کہتے ہیں، سبیل المومنین، مومنین کا رستہ، غیر سبیل المومنین، اس کے علاوہ والا کوئی رستہ، اس کی اتباع کی، تو پھر اللہ پاک کی وارننگ ہے، وارننگ کیا ہے، یہ حکم لگا ہے، نولہی ما تولا، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا ہے، یہ واللہ تو واللہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، واللہ اس کا پھیر دیں گے، نولہی ہم اس کو پھیر دیں گے ادھر، ما تولا جدھر وہ پھرا ہے۔ جو ایسے ہدایت آ جانے کے بعد بھی جو رسول کے اگینسٹ پارٹی بنائے گا، جو رسول کی مخالفت کرے گا، اور جو مومنین کا اجماعی ایک رستہ ہے، ایک طریقہ ہے، اس سے ہٹ کے اپنی ایک پگڈنڈی بنا لے گا، اس کو کہتے ہیں نا اجماع امت کے خلاف چلنا، اجماع امت جس کو ہم کہتے ہیں، اجماع صحابہ کہہ لیں اس وقت نا، اجماع صحابہ کے خلاف اپنا رستہ بنا لے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جانے دیں گے ادھر وہ جا رہا ہے، غرق ہوتا ہے تو غرق ہوتے، وَنُصْلِهِ
जहन्नम सलायसली होता है, नुस्ल ही हम उसको दाखिल करेंगे, सलायसली दाखिल करना, नुस्ल ही हम उसको दाखिल करेंगे, जहन्नम जहन्नम में दाखिल करेंगे। वसाअत मसीरा, सा बहुत ही बुरा, साअत मुअन्नस है, साअत जहन्नम मुअन्नस है, मसीरा ये मसीरा भी पिछली दफ़ा भी पढ़ा है, सारा यसीरों से ठिकाना, ठिकाना बनाना, वसाअत मसीरा क्या ही बुरा ठिकाना है। इस आयत से ये एक मशहूर वाक़या भी है कि किसी हमारे बड़े बुजुर्ग आलम से जब कहा गया ये इजमाए उम्मत कहाँ से, कुरान में कहाँ से निकाला है, उनका कहते हैं वो 3 दिन मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करते रहे, ढूंढते रहे, तो फिर ये आयत उन्होंने लगाई। ये आयत थी कि वमा युशाकिक रसूला व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीना, इजमाए उम्मत के खिलाफ जो जाएगा नुवल्लिही मा तवल्ला, फिर हम उसको फेंक देंगे, दुत्कार देंगे, दो अल्लाह का दुत्कार होगी ना, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे, वसाअत मसीरा। तो ये इजमाए उम्मत, इजमाए सहाबा, जिस बात पे सहाबा का इजमा हो हक वही है, वही हक है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये 10 में अभी आप